یعنی اس بات پر اجماع ہے کہ اس کے کفر پر اجماع ہے جو یہود و نصارہ یا مسلمان کے دین سے جدا ہونے والے کو کافر نہ کہے یا اس کے کافر کہنے میں توقف کرے یا شک لائے۔ امام قاضی ابو بکر باقلانی نے اس کی وجہ یہ بتائی کہ نصوص شرعیہ و اجماع امت ان لوگوں کی کفر پر متفق ہیں، تو جو ان کے کفر میں توقف کرتا ہے وہ نص و شریعت کی تکذیب کرتا ہے یا اس میں شک رکھتا ہے، اور یہ معاملہ کافر ہی سے صادر ہو سکتا ہے کہ کافر ہی شک کرے گا، ایمان والا شک نہیں کرے گا۔ لہذا جس سے کفر قطعی ثابت ہو اس کے کفر میں شک نہیں کیا جائے گا، ورنہ جو کسی قطعی کافر کے کفر میں شک کرے گا وہ خود کافر ہو جائے گا۔ اور وہابیہ دیابنا کہ اقانیم اربعہ اشرف علی تھانوی، رشید احمد گنگوہی، قاسم نانوتوی، خلیل احمد امبیٹوی، ان لوگوں کا کفر قطعی لزومی التزامی کلامی ہے، جو ان کے کفر میں شک کرے گا وہ کافر ہو جائے گا۔ اور کوئی دیوبندی وہابی ایسا نہیں ہے جو ان کے کفر میں شک نہ کرتا ہو، بلکہ شک تو چھوڑیے، سارے وہابی دیوبندی انہیں اپنا رہبر، پیشوا اور نہ جانے کیا کیا سمجھتے ہیں۔ خاتمے پر بنا روز قیامت اور ظاہر پر مدار حکم شرع ہے۔ خاتمہ کس پر ہوا یہ قیامت کے دن دیکھا جائے گا، اور ظاہر پر مدار یعنی ظاہری حالت پر جو مدار ہے یہ حکم شرع ہے۔ ہمیں یہی حکم دیا گیا ہے ظاہری حالت پر۔ ایک آدمی 5 وقت کی نماز پڑھ رہا ہے، کلمہ پڑھ رہا ہے، مسلمانوں کے ساتھ رہتا ہے، اس سے کوئی کام بظاہر باہر دنیا میں لوگوں کے سامنے کفر کا نہیں ہے، مگر گھر میں وہ مورتی کی پوجا کرتا ہے، ہم کو نہیں معلوم، تو بظاہر ہم اسے مسلمان ہی سمجھیں گے۔ ان اللہ وہ کافر ہے، خاتمہ کے اس کا قیامت کے دن اس کا پتہ چلے گا۔ اس کو یوں سمجھو کہ کوئی کافر مثلا یہودی یا نصرانی یا بت پرست مر گیا تو یقین کے ساتھ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کفر مرمرا ہے، مگر ہم کو اللہ عز و جل کا حکم یہی ہے کہ اسے کافر ہی جانیں۔ اس کی زندگی میں اور موت کے بعد تمام وہی معاملات اس کے ساتھ کریں گے جو کافر کے لیے ہیں، مثلا میل جول، شادی بیاہ، نماز جنازہ، کفن دفن۔ جب اس نے کفر کیا تو فرض ہے کہ ہم اسے کافر ہی جانیں اور خاتمے کا حال علم الہی پہ چھوڑ دیں کہ مرتے وقت وہ مومن ہو کر مرا، یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ جس طرح جو ظاہراً مسلمان ہو اور اس سے کوئی قول و فعل خلاف ایمان نہ ہو، فرض ہے کہ ہم اسے مسلمان ہی جانیں اگرچہ ہمیں اس کے خاتمے کا بھی حال معلوم نہیں ہے۔ اس زمانے میں بعض لوگ یہ کہتے ہیں میاں جتنے دیر اسے کافر کہو گے اتنے دیر اللہ اللہ کرو، یہ ثواب کی بات ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ہم کب کہتے ہیں کہ کافر کا وظیفہ کر لو؟ یہ کہ کس نے کہا؟ مقصود یہ ہے کہ اسے کافر جانو اور پوچھا جائے تو قطعاً کافر کہو۔ یہ نہیں کہا جاتا کہ صبح شام چلتے پھرتے کافر 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 رٹو۔ یہ کس نے کہا؟ تو یہ سب بھیلے بہانے مت تلاش کرو کفر و ایمان کو ایک کرنے کا۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ لہذا جو لوگ ملت اسلامیہ کے خلاف عقیدہ رکھتے ہیں ان کو جو کافر نہ کہے یا ان کے کفر میں شک لائے یا ان کے مذہب کو ٹھیک بتائے، اگرچہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اور مذہب اسلام کی حقانیت اور اس کے سوا مذہبوں کے بطلان غلط ہونے کا اعتقاد ظاہر کرتا ہو، اس نے بعض منکر ضروریات دین کو جبکہ کافر نہ جانا تو اس نے اپنے اظہار کے خلاف اظہار کیا ہے، لہذا وہ بھی کافر ہو جائے گا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے کافر کو کافر کہنے کا حکم دیا ہے، قل یا ایھا الکافرون، تم فرما دو، اے نبی فرما دیجئے اے کافروں۔ بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں؟ بہرحال لہذا اس زمانے میں جو یہ باتیں بہانے تلاش کیے جاتے ہیں، کیا دیکھو جب تقریر میں جب دیکھو تو وہابی دیوبندی رد رد رد، ضروری ہے یہ کرنا؟ جناب عالی ہمارا مقصد یہ ہے کہ انہیں کافر جانو، شریعت کا حکم یہی ہے، اور جب کوئی پوچھے تو کہو کہ ہاں وہ قطعاً کافر ہیں، نہ یہ کہ اپنی صلح کلی سے اپنی صلح کل سے اس کے کفر پر پردہ ڈالو، یہ غلط ہے۔ جب کفر کی بات آئے تو ان کے کفر کا بتاؤ، انہیں کافر مانو اور ان کو کافر بتاؤ۔ حدیث پاک میں تنبیہ ضروری فرماتے ہیں کہ حدیث میں ہے ستفترق امتی ثلاثا
وسبعین فرقۃ کلہم فی النار الا واحدہ، میرے آقا فرماتے ہیں یہ امت 73 فرقے ہو جائے گی، ایک فرقہ جنتی ہوگا، باقی سب جہنمی ہوں گے۔ صحابہ نے عرض کی من ہم یا رسول اللہ، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون لوگ ہیں، وہ ناجی فرقہ کون سا ہے؟ فرمایا ما انا علیہ اصحاب و اصحابی، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں، یعنی سنت کی پیروی کرو۔ دوسری روایت میں ہے فرمایا ہم الجماعہ، وہ جماعت ہے۔ تو یاد رہے کہ کافر کو کافر کہا جائے گا، بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ ہاں، کافر ذمی جو سلطنت اسلام میں اسلام کا موتی ہو کر رہتا ہو، اسے کافر کہہ کر پکارنا منع ہے اگر اسے ناگوار ہو تو، جبکہ وہ اسلامی سلطنت کے تحت رہتا ہو۔ چنانچہ کسی مسلمان نے کسی ذمی کافر کو گالی دی تو اس پر تعزیر کی جائے گی، ایسا ہی در مختار میں ہے۔ اگر کوئی کافر یا یہودی یا عیسائی کسی اسلامی حکومت کے اندر رہتا ہے، جزیہ دے کر کے رہتا ہے، ماتحت رہ کر رہتا ہے، اس کے اصول قانون کو مانتا ہے، تو اسے نہیں کہا جائے گا۔ فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَن يُضِلَّ نَفْسَهُ إِلَّا بِضَرُورَةٍ شَرْعِيَّةٍ، تو کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں کہ وہ اپنے آپ کو ذلیل کرے جبکہ کوئی شرعی مجبوری نہ ہو، مگر اس کے یہ معنی نہیں کہ کافر کو کافر نہ جانے۔ ذمی کو کافر کہنے سے منع کیا گیا اگر وہ اس کو برا لگے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اسے کافر آپ مانو مت، اور اگر کوئی پوچھے کہ یہ کافر ہیں یا نہیں تو چپ ہو جاؤ، انہیں کافر مانو، اور اگر کوئی پوچھے تو بتاؤ کہ ہاں یہ کافر ہیں۔ انہیں کافر کافر کہہ کر پکارنے کی ضرورت نہیں، گالی دینے کی ضرورت نہیں ہے، بس اتنا ہی، مگر ان کفار کو جو اسلامی سلطنت کے زیر اثر رہتے ہیں، کیونکہ من شک فی عذابی و کفری فقط کفر، جس نے کسی کافر کے کفر و عذاب میں شک کیا وہ کافر ہے۔ اسی طرح جب کسی کافر کی نسبت یہ پوچھا جائے کہ وہ کیسا ہے تو اسی وقت اس کا حکم بتانا واجب ہے، فوراً بتانا واجب ہے، کیونکہ حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ترعون من ذکر الفاجر متى يعرف الناس اذكروا الفاجر بما فيه يحضروه الناس، کیا تم بدکار کا ذکر کرنے سے گھبراتے ہو اور خوف رکھتے ہو تو پھر لوگ اسے کب بچوائیں گے؟ لہذا بدکاروں کا ان کی برائیوں سے ذکر کرو جو اس میں موجود ہوں تاکہ لوگ اسے بچیں اور ہوشیار ہو جائیں۔ گالی دینے کے طور پر کافر کہنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ حکم شرع بیان کرنا ہے، اور شرع مطہر میں کافر ہر غیر مسلم کو کہا جائے گا، چاہے وہ یہودی ہو، چاہے وہ نصرانی ہو، چاہے وہ مجوسی ہو، چاہے وہ کچھ ہو۔ بتائیے، کہتے ہیں کافر کو کافر مت کہو، جبکہ قرآن کہتا ہے هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن، سورۃ تغابن کی آیت ہے۔ اللہ وہی ہے جس نے تمہیں پیدا فرمایا، پھر کچھ تمہارے اندر کافر ہیں، کچھ تمہارے اندر مومن ہیں۔ بتائیے، جب خود قرآن کہہ رہا کہ کچھ تم میں مومن ہے کچھ تم میں کافر ہیں، تو تم کیسے کہتے ہو کہ کافر کو کافر نہ کہو؟ لہذا جب حکم پوچھا جائے تو حکم کا سوال پوچھا اگر جائے تو اگر اسے یقیناً کافر جانتا ہے اور اسے کافر کہنا معیوب نہیں جانتا مگر اپنی مصلحت کے سبب بچتا ہے تو صرف گنہگار ہے، جبکہ وہ مصلحت صحیح نہ ہو تو، اور اگر واقعی کافر کو کافر کہنے میں اسے عیب لگتا ہو، تہذیب کے خلاف لگتا ہو، برا لگتا ہو، تو معاذ اللہ اس نے قرآن میں عیب لگایا۔ قرآن تو کہتا ہے کافر کہو انہیں بتاؤ، مطلب اگر وہ کسی کافر کو کافر اس لیے نہیں کہتا، پوچھا گیا تو اس لیے نہیں بول رہا ہے اپنی دنیاوی مصلحت کے تحت، کسی ڈر اور خوف کی وجہ سے، تو وہ گنہگار ہے، اور اگر ڈر اور خوف اتنی حد تک ہے کہ اس کا نقصان ہو جائے گا تب گنہگار بھی نہیں ہے۔ لیکن اگر ڈر اور خوف صرف یوں ہی ہے، اپنی ذاتی منفعت دنیاوی فائدے کے لیے کافر کو کافر نہیں کہہ رہا ہے تو وہ گنہگار ہوگا۔ اور اگر وہ کافر کو کافر اس لیے نہیں کہتا کہ میں روشن خیال ہوں، تہذیب کے خلاف وہ سمجھتا ہے، تو معاذ اللہ وہ تو قرآن پہ الزام لگا رہا ہے کہ معاذ اللہ قرآن تہذیب کے خلاف تعلیم دے رہا ہے، تو یہ کفر ہے، قرآن پاک کو عیب لگانا کفر ہے۔ اور اگر اسے خود کافر جانتا ہی نہیں تو خود اس کے کافر ہونے میں گفتگو کرنا بیکار ہے، وہ خود کافر ہے، کہ اس نے کفر کو کفر نہ جانا تو ضرور کفر کو اسلام جانا، تو اب وہ کفر اور ایمان کے درمیان کوئی واسطہ نہیں، لہذا یہ بھی کافر ہو گیا۔
چلیے خیر، اسی لیے سرکار نے فرمایا کہ میری امت بھی 72-73 فرقوں میں بٹ جائے گی، سب کے سب جہنم میں جائیں گے، اور ایک فرقہ جنتی ہوگا، اور وہ کون سا فرقہ ہوگا؟ جس پر سرکار فرماتے میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں، اور وہ فرقہ ناجیہ جنتی فرقہ کون ہے؟ وہ جماعت ہے، یعنی مسلمانوں کا بڑا گروہ، جسے سواد آدم فرمایا، اور فرمایا جو اس سے الگ ہوا جہنم میں الگ ہوا، من شذ سج فی النار، جو سواد اعظم سے الگ ہوا وہ جہنم میں گیا۔ اسی وجہ سے ناجی نجات پانے والے فرقے کا نام اہل سنت والجماعت ہوا، کیونکہ سرکار نے کیا فرمایا؟ ما انا علیہ واصحابی وہم الجماعہ، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔ فرمایا سرکار نے دو قول، سرکار کے قول میں دو جملوں پہ غور کیجئے، ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں ہوں اور جماعت صحابہ ہیں۔ جس پر میں ہوں یعنی سرکار کا جو طریقہ وہ سنت ہے، اور جماعت صحابہ کا طریقہ وہ جماعت ہے، تو جو جماعت صحابہ کے طریقے پہ چلا، سرکار کی سنت پہ قائم رہا، تو اہل سرکار کی سنت پر قائم ہونے کی وجہ سے اہل سنہ ہوا، اور جماعت صحابہ کے طریقے پر ہونے کی وجہ سے اہل الجماعت ہوا، تو دونوں کو ملاؤ اہل سنت والجماعہ۔ اب یہ طاہر پادری پاکستانی کو لوگ نہ جانے کیا کیا سمجھتے ہیں، اتنا بڑا جاہل ہے کہ وہ اپنی تقریر میں کہتا ہے کہ اہل سنت والجماعت کی اصطلاح کب پیدا ہوئی، اسے یہ بھی نہیں معلوم، یہ اصطلاح خود بدعت ہے۔ کہتا ہے بریلوی کبھی کوئی فرقہ ہوا؟ وہابیوں کی طرح بات کرتا وہ جاہل۔ کیا غوث اعظم نے کہا اپنے مریدوں سے کہ مجھے قادری کہو؟ جب نہیں کہا غوث اعظم نے کہ اپنے مریدوں سے کہ مجھے قادری کہو میرے ماننے والوں، تو پھر یہ طاہر جہنمی اپنے آپ کو قادری کیوں کہتا ہے؟ کیوں اپنے آپ کو قادری کہتا ہے؟ اگر بریلوی اعلی حضرت نے نہیں کہا مجھے اپنے ماننے والوں سے کہ جو لوگ مجھے مانے خود کو بریلوی کہیں، تو تجھے بریلوی پر اعتراض ہے کہ امام احمد رضا نے یہ نہیں کہا کہ مجھے اے میرے ماننے والوں اپنے آپ کو بریلوی کہو؟ تو میں تم سے پوچھتا ہوں کہ امام اعظم ابو حنیفہ نے بھی نہیں کہا کہ میرے ماننے والوں خود کو حنفی کہو، تو یہ طاہر پادری خود کو حنفی کیسے کہتا ہے؟ غوث اعظم نے نہیں کہا میں میرے ماننے والوں مجھے اپنے آپ کو قادری کہو، تو یہ طاہر اپنے نام کے ساتھ قادری کیسے لگاتا ہے؟ اعلی حضرت نے نہیں کہا کہ میرے ماننے والوں خود کو رضوی کہو، مگر غوث اعظم نے بھی تو نہیں کہا نا، امام اعظم نے بھی تو نہیں کہا نا، خواجہ اجمیری نے نہیں کہا میرے ماننے والوں خود کو چشتی کہو، امام شہاب الدین سہروردی نے نہیں کہا کہ اے میری مریدوں اے میرے سلسلے میں داخل ہونے والے خود کو سہروردی کہو۔ امام نقشبند نے نہیں کہا میرے ماننے والوں خود کو نقشبندی کہو۔ جاہلوں کے بیچ میں جتنی چاہے لمبی چوڑی ڈینگ میں مار لیں، جب مقابلہ ہوگا تاج الشریعہ سے، جب مقابلہ ہوگا عقائے نعمت حضور محدث کبیر سے اور ان کے غلاموں سے، تو سمجھ میں آئے گا کہ بماگ دول اپنے آپ کو امام المسلمین کہنے والے طاہر الپادری کی حقیقت کیا ہے۔ ایک نمبر کا جاہل پیسے دے کر کے لکھنے والوں کو بٹھا کر کے اس کی لکھی ہوئی تحقیقوں کو تقریر کرتا ہے، پیسے دے کر کتابیں لکھوا کر اپنے نام سے چھاپتا ہے اور خود کو محقق بنتا ہے۔ 2.5 گھنٹہ تقریر کر دی، اتنا درس دیا، اتنا یہ کیا، اتنا یہ کیا۔ کتابیں سامنے رکھ کر کے تقریر کر لینا اور حدیثیں سنا دینا یہ کوئی بڑے کمال کی بات نہیں ہے۔ تقریر کوئی سنائے 1 گھنٹے میں جو ہے درجنوں حدیثیں حضور محدث کبیر کی طرح، ہے کوئی محدث امام حضور محدث کبیر جیسا اس دور میں؟ کھڑے ہو جائیں 1 گھنٹے 2 گھنٹے تقریر بولتے رہے مسلسل، حدیثوں پہ حدیثیں، حدیثوں پہ حدیثیں، وہ علمی نکات، وہ فیضان دریا بہتا ہے حضور محدث کبیر کے خطاب میں، اور یہ جاہل 2 گھنٹہ تقریر کرتا سامنے کتاب رکھ کر کے، پرچے تیار کر کے لے کے آتا ہے۔ چلیے، وہ کہتا ہے کہ اہل سنت والجماعت یہ اصطلاح کب جاری ہوئی ہے؟ ارے اس جاہل کو یہ نہیں معلوم یہ اصطلاح کب جاری ہوئی ہے؟ اہل سنت والجماعت کی اصطلاح بھی تو بدعت ہے، ہمارے نبی نے نہیں کہا خود کو اہل سنت والجماعت سے کہو۔ یہ پوچھو غیر مقلدوں سے خود کو اہل سنت والجماعت سے کیوں کہتے ہیں؟ پوچھو ان غیر مقلدوں سے خود کو سلفی یا اہل حدیث کیوں کہتے ہیں؟ کیا نبی کریم نے اپنے آپ کو سلفی کہا؟ کیا ہمارے نبی نے خود کو اہل حدیث کہا؟ کیا صحابہ نے خود کو سلفی کہا؟ کیا صحابہ نے خود کو اہل حدیث کہا؟ یا اپنے ماننے والوں سے کہا کہ خود کو اہل حدیث کہنا، خود کو سلفی کہنا؟ بہرحال
یاد رہے کہ فرقہ ناجیہ اہل سنت والجماعت اسی سے بنا ہے، ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں ہوں میرے صحابہ، ایک روایت میں ہم الجماعہ، لہذا مل کر کے ہوا اہل سنت والجماعہ۔ یہ چند چیزیں ہیں جسے مضبوطی سے یاد رکھو، اور ڈیفینس کی پوزیشن میں مت رہو، اٹیک کرو۔ میں لڑائی جھگڑے کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں ان بد مذہبوں سے بحث و مباحثے کی بات کر رہا ہوں۔ ان گمراہ فرقوں میں سے بہرحال تو ایک فرقہ ناجیہ ہے سنت والجماعہ، اس کے علاوہ سب گمراہ ہیں، جہنمی ہیں۔ ان فرقوں میں بہت سے پیدا ہو کر ختم ہو گئے اور بعض ہندوستان میں نہیں ہیں، تو بہت جو پیدا ہو کر ختم ہو گئے ان کے ذکر کی ضرورت نہیں، اور بعض جو ہندوستان میں نہیں ہیں، تو جب ہندوستان میں نہیں ہے تو ان کے بھی ذکر کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہماری بات تو ہندوستان والوں سے ہو رہی ہے۔ صدر شریعہ فرماتے ہیں ان فرقوں کے ذکر کی ہمیں کیا حاجت کہ نہ وہ ہیں نہ ان کا فتنہ، پھر ان کے تذکرے سے کیا مطلب جو اس ہندوستان میں ہیں، مختصراً ان کے عقائد کا ذکر کیا جاتا ہے کہ ہمارے عوام بھائی ان کے فریب میں نہ آئیں، کہ حدیث پاک میں ارشاد فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایاکم و ایاہم لا یضلونکم ولا یفتنونکم۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ایاکم و ایاہم لا یضلونکم ولا یفتنونکم، اپنے آپ کو ان سے دور رکھو، انہیں اپنے سے دور کرو۔ یہ نبی کا حکم ہے۔ اب کوئی نبی کے حکم کے خلاف جا کر خود ان کے پاس جائے یا ان کو اپنے پاس بلائے اور یہ کہے کہ میرا کچھ نہیں بگڑے گا، وہ شیطان کے دھوکے میں۔ نبی کہتے ہیں اپنے آپ کو ان سے دور رکھو، انہیں خود سے دور رکھو۔ آج کا کون سا سمجھدار مولوی پیدا ہو گیا جو خود کو نبی کے حکم کے سے بڑھ کر سمجھتا ہے، جو کہتا ہے ملو ان سے؟ ایسے لوگ صرف برباد اور گمراہ کرنا چاہتے ہیں۔ میرا آقا فرماتے ہیں ان کو دور رکھو، ان سے دور رہو، کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں، کہیں وہ تمہیں فتنے میں نہ ڈال دیں۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، بکھرو مت، اسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ اتحاد کی دعوت دینے والوں آؤ، مسلک اہل سنت والجماعت، مسلک اعلی حضرت کے نام پہ متفق ہو جاؤ۔ ہمارا ایک ہیڈ کوارٹر، ایک مرکز تھا، جس مرکز کی رسی سے کچھوچا مقدسہ بندھا ہوا تھا، جس مرکز کی رسی سے بلگرام شریف بندھا ہوا تھا، جس مرکز کی رسی سے کالپی بندھا ہوا تھا، جس مرکز کی رسی سے بدایوں بندھا ہوا تھا، جس مرکز کی رسی سے مارہرا بندھا ہوا تھا، جس مرکز کی رسی سے مسولی بندھا ہوا تھا، جس مرکز کی رسی سے علماء مبارکپور بندھا ہوا تھا، جس مرکز کی رسی سے گھوسی اور مئو بندھا ہوا تھا، جس مرکز کی رسی سے مراد آباد بندھا ہوا تھا، جس مرکز کی رسی سے شیر بے اہل سنت بدھے ہوئے تھے، سب اسی مرکز کی رسی سے بدھے ہوئے تھے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ آج پھر اسی مرکز کی رسی سے بندھ جائیں۔ اگر تم اتحاد چاہتے ہو تو تعلیمات اعلی حضرت کی روشنی میں آ کر کے اکٹھا ہو جاؤ۔ ہم اختلاف نہیں چاہتے، ہم اتحاد چاہتے ہیں۔ آؤ امام احمد رضا کے نام پر اتحاد کر لو، تعلیمات امام احمد رضا کے نام پر اتحاد کر لو۔ اختلاف خود کرتے ہو اور اختلاف کا نام ہمیں دیتے ہو۔ اپنے ایمان و عقیدے کی حفاظت کرو، فتنے کھڑے ہوں گے، مصیبتیں آئیں گی، لیکن ہمیں اپنے آپ کو بچانا بہت ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سارے فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اب چونکہ ایک ایک فرقوں کا ذکر ہوگا تو سب سے پہلے یہاں پر قادیانیت کا رد ہے، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایک دن ایک فرقے کا مکمل طور پر رد ہو، تو سکتا ہے کہ آئندہ کے درس میں وقت بھی زیادہ لگے، مگر ایک ایک فرقے کا ہم ہر دن رد کریں گے۔ اس لیے کل سے آپ حضرات ان کے عقائد کو بھی سنیں گے اور اس کا رد بھی سنیں گے۔ اس لیے وقت نکال کر کے بیٹھیں، 12 بھی بچ سکتا ہے، 1 بھی بچ سکتا ہے۔ ہم روزانہ ایک فرقے کا مکمل رد یہاں پر ضرور پیش کریں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائے، بولنے کہنے سننے میں کہیں غلطی اور خطا ہو اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے، زبانی لغزش عمدن سامن، استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔